اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم اگین کچھ نیو احکامات پڑھیں گے۔ جس لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا ہر آیت میں اب ہم نے ڈیفرنٹ احکامات جو ہے وہ پڑھنے ہیں۔ جیسے لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم نے مشرکہ عورت یا مشرک لڑکے سے جو ہے وہ شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی غلام مسلم سے جو ہے وہ شادی کر لیں۔ اس طرح کچھ اور مزید احکامات پڑھے تھے۔ اب جو ہے کچھ نیو احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اب وہ کیا ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے، کا کی ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، عن المحیض، حیض کے بارے میں، یہ مینس کے پیریڈز کے بارے میں۔ کل آپ فرما دیجئے، ہوا وہ اذن، ناپاکی ہے یا گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا، پس تم الگ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ قریب جانا ان کے، حتیٰ، یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا، اور جب تطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے امرکم اللہ، حکم دیا تمہیں اللہ نے۔ اب دیکھیں ہوتا یہ تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ تھا، جب آپ تشریف لائے، اس سے پہلے جو دور تھا اس میں کیا ہوتا تھا، جو عرب کے لوگ تھے نا، جو یہود لوگ تھے، وہ جب ان کی جو وائفس ہوتی تھی ان کو پیریڈس ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان سے بالکل علیحدگی اختیار کر لیتے تھے، ان کو بہت برا سمجھتے تھے، ان سے بات کرنا تک بھی گوارا نہیں کرتے تھے، ان کو بالکل ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے کہ ان کے پاس نہیں جانا، یہ گندی ہیں، یہ وہ بہت ہی نا غلط کنسیپٹ تھا ان کا، تو وہ حرام سمجھتے تھے ان سے بات کرنا بھی۔ اور اسی کے اپوزٹ جو وہاں کے جو نصارہ تھے، وہ جب ان کی وائفس کو پیریڈس ہوتے تھے وہ ان سے بہت پیار کرتے تھے، بہت ان کا خیال رکھتے تھے۔ تو یہ اپوزٹ دونوں کے جو نا وہاں کے عرب کے جو لوگ تھے، یہ ڈیفرنٹ چیزیں تھیں۔ تو صحابہ کرام جو تھے، جو مسلمس تھے، وہ ان کے کویسچنز ان کے ذہن میں آتے تھے کہ ہمارے لیے اس چیز کا کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، حیض کے بارے میں ہمیں حکم بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو پھر جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا ٹائم جو ہے حالت حیض کا ہے، اس میں جو ہے آپ اپنی وائف سے جو ہے وہ تھوڑا دور رہیں، اور جب وہ پاک ہو جائے، جب ان کا حیض کا پیریڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو حیض کے دن ہے نا، وہ کم از کم 3 دن ہے، 3 دن اینڈ 3 جو ہے نا وہ نائٹس، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10 ڈیز ہیں۔ اگر تو آپ کو پیریڈس ہوتے ہیں تو وہ 3 دن سے کم جو ہے نا وہ کم پیریڈ ہے اس کا، اور پھر آپ کو جو ہے نا وہ بلڈ نہیں آتا، تو وہ آپ کو حیض نہیں ہے، وہ کوئی اور بیماری ہے، اور آپ اس میں جو ہے اس دوران جو ہے وہ نماز ادا کریں گی۔ لیکن ایسے ہی اگر 10 دن سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا پیریڈس چل رہے ہیں تو پھر وہ آپ کا جو ہے وہ سم تھنگ ایلس ہے، کوئی اور چیز ہے، آپ ڈاکٹر کو چیک کروائیں، اور 10 ڈیز کے بعد جو ہے آپ اپنی نماز جو ہے وہ سٹارٹ کریں گی۔ تو یہ کچھ احکامات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے اور نازل کیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور دوست رکھتا ہے المتطہرین، پاک رہنے والوں کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہی بات آگے کنٹینیو ہو رہی ہے، نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث، کھیتی ہیں، لکم، تمہارے لیے، فأتوا، سے تم آؤ، حرثکم، اپنی کھیتی میں، انا، جہاں سے، شئتم، تم چاہو۔ اب دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو ہے نا وہ پہلے بھی ایک دفعہ پڑھ چکی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی تھی کہ جو تمہاری وائفس ہیں وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہاری لباس ہے۔ اب دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ پھر ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے بتا رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ تمہاری کھیتی ہے۔ جب میں نے ترجمہ سٹارٹ کیا تھا اور جب یہ آیت ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو میرے ساتھ مجھے بھی اور جو میری فرینڈس تھیں، ہم لوگ کافی حیران ہوئے کہ کیوں، کیا وجہ، ہم لوگوں کو ہی کیوں کھیتی کہا گیا ہے۔ تو بہت حیرت ہوئی، لیکن جب اس کی ڈیٹیل پڑھی، اس کی جو ہے وہ سارا آپ ہی نے سمجھایا تو وہ ایک اچھا محسوس، اچھا لگا کہ دیکھیں ایک کسان ہے، وہ کتنا اپنی کھیتی سے جو اس کی زمین ہوتی
ہوتی ہے، کھیتی ہوتی ہے، اس کو اتنا پیار کرتا ہے، اتنا وہ اس پہ محنت کرتا ہے، دن رات اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی، وہ اس پہ محنت کر رہا ہوتا ہے، اس پہ کوئی بھی جو ہے وہ غلط جڑی بوٹی لگ جائے اس کو اتار رہا ہوتا ہے، اگر کیڑے پڑ جائیں ادھر زمین میں تو وہ اس کو صاف کروا رہا ہوتا ہے، اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ اپنی کھیتی کو وہ جب پھول وغیرہ یا پھل وغیرہ جو بھی انہوں نے اگایا ہوتا ہے وہ نکلتے ہیں جب، تو کتنے خوش ہوتے ہیں وہ، اتنے ان کے دل خوش ہو رہے ہوتے ہیں اپنی فصلوں کو دیکھ دیکھ کے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مثال دے رہے ہیں کہ عورت بھی جو ہے وہ تمہاری کھیتی ہے، وہ جب تم اس کو دیکھتے ہو تو تم خوش ہوتے ہو، وہ تمہاری خوشی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال ہمیں یہاں پہ دے رہے ہیں بہت خوبصورتی سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِّمُوا، اور آگے بھیجو لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انا، کہ تم ملاقوہ، ملنے والے ہو اس سے، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو۔ اچھا یہاں پہ جو وقدموا لانفسکم ہے نا، اپنی جانوں کو آگے بھی، مینس کہ جو بھی تم آگے نیک چیزیں کرو گے وہ سب تمہیں اس کا صلہ ملے گا، ڈیفینیٹلی قیامت کے دن بھی ملے گا۔ اور اس سے ایک پوائنٹ یہ بھی روایات میں آتے ہیں، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جب جو ہے نا وائف اینڈ ہسبینڈ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس وقت کی بھی یہ بات ہوتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کے پاس جائے نا تو اسے چاہیے کہ یہ دعا مانگ لے۔ میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں، آپ ترجمہ نوٹ کر لیں اور آپ بھی اس کا ترجمہ ہی یاد کر لیں کہ آتے کہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے میرے اللہ، ہمیں شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس بچے سے دور رکھ جو تو ہمیں عنایت فرمائے گا۔ سو یہ دعا حدیث میں آتا ہے کہ یہ لازمی جو ہے وہ مانگ لینی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ جو آگے ان کی اولاد ہوتی ہے اس کو ڈیفینیٹلی شیطان کے شر سے جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ سو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تم ملنے والے ہو اور خوشخبری دے دیجیے۔ ڈیفینیٹلی جو مومن ہوں گے جب ان کو بتایا جاتا ہے قیامت کے دن کہ ہمیں اللہ تعالیٰ، ان کے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے۔ ٹرسٹ میں اگر جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس سے ملے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دنیا کی محبت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اس سے ملے۔ یہی محبت ہے کہ جب جو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے نا، مومنین کے دلوں میں جو ہر کام اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرتے ہیں، تو جب ان کو بتایا جاتا ہے نا کہ وہ مرنے والے ہیں یا انہوں نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، تو وہ ان کو مرنے کا خوف نہیں ہوتا بلکہ وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے، تو وہ ان کے لیے ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو۔ وَلَا تَجْعَلُوا، اور نہ بناؤ اللہ کو عُرْضَةً نشانہ، لِأَیْمَانِکُم، اپنی قسموں کے لیے، ان یہ کہ تبرؤ، تم حسن سلوک کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو، وَتُصْلِحُوا، اور صلح کراؤ، بین الناس، لوگوں کے درمیان، وَاللَّهُ، اور اللہ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا وہ قسموں کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھا لیتے ہیں نا، ہے نا، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، یا پھر اگر آپ کی کسی سے فائٹ ہو جائے تو آپ کہہ دیتے ہو کہ اللہ کی قسم، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں اب تم سے بات نہیں کروں گا یا کروں گی۔ اس طرح ہم قسمیں اٹھا لیتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کسی ریلیٹیوز میں جھگڑا ہو تو ہم فوراً سے قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ اب میں نے ان کے گھر ہی نہیں جانا، نہ ان سے بات کرنی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ان قسموں کی ہی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی جو چیزیں ہیں ان کا نشانہ نہ بناؤ، ہر بات پہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھا لیتے ہو۔ آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہوں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ اللہ کی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا، اور ان کو پتہ نہیں، اور اتنی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، اور اتنا یقین کریں اس چیز کا گناہ ہوتا ہے نا، اور کفارہ بھی لوگ ادا نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہ پھر پوری نہیں ان کی، اگر وہ کرتے تو ان کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ میں ابھی آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں کہ کیا کفارہ اور کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پہلے زمانہ جو تھا نا، وہ عربی لوگ جو تھے وہ عربی بولتے تھے، اور وہ ہر کام میں واللہ تاللہ، یہ واو اور جو تا ہے نا یہ قسم کے لیے آ جاتا تھا کہ واللہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، تاللہ یہ ہم نے کام نہیں کیا، مطلب مینس کہ اللہ کی قسم یہ ہم نے کام نہیں کیا۔ تو انہی کو اللہ تعالیٰ نے کہ ہر بات میں جو وہ قسم اٹھا لیتے تھے تو پھر ان کو بعد میں احساس ہوتا تھا کہ نہیں ہمیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قسم کھا لیتے تھے کہ لڑائی ہوئی اب تمہارے گھر ہی نہیں جانا ہم نے،
تو وہ پھر بعد میں ان کو احساس ہوتا تھا کہ ہمیں صلح کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں. تو پھر ان کو بعد میں پچھتاوا ہوتا تھا کہ میں نے کیوں قسم کھائی. تو اس چیز میں بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کو منع کر رہے ہیں کہ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی قسم نہ کھایا کرو. اور اگر کوئی قسم کھا لیتا، فار ایگزامپل اس نے کوئی قسم کھا لی ہے اور اس کو پتہ چلا کہ یہ نہیں، اس میں خیر نہیں تھا، مجھے یہ نہیں اٹھانی چاہیے تھی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر وہ جو ہے وہ اپنی قسم توڑ دے اور نیکی کا کام کر لے. مینس کہ اگر اس نے کسی سے رشتہ توڑا ہے، قسم کھا لی ہے کہ میں اب ان سے ملوں گا نہیں یا میں ان کے گھر نہیں جاؤں گا، تو وہ اپنا کفارہ ادا کرے اور اپنی قسم کو توڑ دے. اور کفارہ ادا کیسے کرنا ہے اس نے، یا تو یہ بھی قرآن مجید کی آیات میں انشاءاللہ آگے آئے گا. چلے میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یا ان کو کپڑے پہنانے ہوں، کپڑے دینے ہوں گے، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اور ابھی تو کوئی غلام ہے نہیں، جیسے پہلے زمانے میں ہوتے تھے کہ ان کو آزاد کیا جائے. یا پھر اگر آپ کھانا کھلا سکتے ہیں یا کپڑے دے سکتے ہیں تو وہ آپ کر لیں، یا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کو 3 دن جو ہے وہ روزے رکھنے ہوں گے. تو یہ اس کا جو ہے نا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لے یا کوئی قسم اٹھا لے اور اس کے بعد اس کو وہ پوری نہ کر سکے اور توڑ دے. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں اگین اس کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پرہیزگاری کرو اور آپس میں صلح جو ہے نا وہ رکھو، نہ کہ قسمیں اٹھا کے آپس میں رشتے ہی ختم کر لو. واللہ، اور اللہ سمیع علیم، سننے جاننے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مؤاخذہ کرتا، نہیں پکڑتا تمہیں اللہ باللغوی، لغوا بہودہ مینس کہ کچھ بھی جو ہم ایسے عام کھا لیتے ہیں، فی ایمانکم، تمہاری قسمیں، ولیکن لیکن یؤاخذکم، پکڑتا ہے تمہیں بما، اس پر جو کسبت کمایا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے. اب دیکھیں ایسا ہوتا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، وہ لوگ پہلے چھوٹی چھوٹی بات، ہر بات پر، یا پھر آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا، یا آپ خود بھی ایسی کرتی ہوں گی، لٹرلی میں بھی ایسے اکثر کرتی ہوں کہ ہم جو ہے نا بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ قسم سے میں نے ایسا نہیں کیا، قسم سے میرا یہ ارادہ نہیں تھا. تو ہم نا وہ ہماری زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے، اور نہ ہی ایسی قسموں پہ جو ہے وہ آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا. جب یہ احکامات آئے تھے کفارہ کے کہ جو قسم پوری نہیں کرے گا اس کو یہ ایک کفارہ ادا کرنا پڑے گا، تو صحابہ کرام جو سارے تھے نا بہت پریشان ہو گئے کہ ہم تو اتنا، ہمارے منہ سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں، ہم تو ہر بات پہ یہ بول دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم لوگ عام جس میں جو ہے آپ نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے کسی کو تکلیف نہیں دی یا کوئی جھوٹی گواہی نہیں دی، تو یہ اس سے آپ کا یہ مطلب نہیں تھا، بس ایسے ہی جسٹ آپ نے جو ہے نا وہ بول دیا کہ قسم سے میرا یہ مقصد نہیں تھا یا قسم سے میں نے یہ کام نہیں کیا. تو ایسی قسموں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مواخذہ نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی کفارہ ہے. واللہ، اور اللہ غفور حلیم، بخشنے والا بردبار ہے. اگلی آیت میں جو ہے اب جو اس میں جو ہم نیکسٹ آیت پڑھنے والے ہیں، اس میں الہ کے بارے میں حکم ہے. الہ کہتے ہیں کہ ایسی قسم کھا لینا کہ جو کہ شوہر اپنی عورت سے دور رہنے کی قسم کھا لے، کہ مینس کہ میں اتنے منتھ جو ہے وہ اپنی وائف سے دور رہوں گا، تو اس کو کہتے ہیں الہ. یہ جو ہے نا الہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک دفعہ قسم کھائی تھی. آپ نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی کہ میں 1 مہینہ تک جو ہے نا وہ اپنی وائف کے پاس نہیں جاؤں گا. ایک حدیث بہت کیوٹ مجھے لگتی ہے کہ جب آپ نے جو ہے یہ قسم کھائی تھی تو حضرت عائشہ وہ انتظار کرتی تھیں کہ اب نبی پاک نے قسم کھا لی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی 1 منتھ کے بعد پھر آئیں گے، صلح ہوگی اور سارا کچھ وہ ہوگا. تو آپ انتظار کرتی تھیں، اور وہاں پہ کیلنڈر تو ہوتے نہیں تھے، وہ چاند کی تاریخوں کے حساب سے وہ حساب لگاتے تھے کہ اچھا ابھی یہ ڈیٹ ہے، یا ابھی اتنا آدھا منتھ ہو گیا، یا ابھی مہینہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو ابھی نا چاند کی نا 29ویں تاریخ تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے حضرت عائشہ کے پاس آئے، اور حضرت عائشہ جو ہے نا مذاق سے کہتی ہیں کہ آپ نے تو دیکھیں قسم کھائی تھی کہ میں تو 30 دن کے مہینے بعد آؤں گا، اور آپ تو دیکھیں 29 دن کے بعد ہی آ گئے ہیں. تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ مہینہ جو ہے وہ 29 کا بھی تو ہوتا ہے نا، چاند کی تاریخیں بدلتی ہیں، 29 کا مہینہ بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے. وہ بہت کیوٹ سا نا انہوں نے وہ ایسے مذاق میں بولا، تو مجھے تو بہت کیوٹ یہ حدیث لگتی ہے ان کی.
تو اسی کے بارے میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں پہ احکامات بیان کریں گے کہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو اس کا کیا آگے سے حساب ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے جو یؤلون قسم کھاتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربص انتظار کریں، اربعۃ 4 اشہرن مہینے، فَإِن پس اگر فاؤ رجوع کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں وہاں پتہ ہے کیا ہوتا تھا، جو لوگ تھے عرب کے لوگ تھے زمانہ جاہلیت میں، وہ یہ کام کرتے تھے کہ وہ اپنی عورتوں سے نا کوئی چیزیں مانگتے تھے، فار ایگزامپل ان سے مال مانگتے تھے، کوئی چیز ڈیمانڈ کرتے تو وہ جب ان کے پاس ہوتی نہیں تھی یا وہ دیتی نہیں تھی تو وہ قسمیں کھا لیتے تھے کہ ہم 1 سال تک یا 2 سال تک تم لوگوں کے پاس ہی نہیں آئیں گے۔ اور وہ پھر بیچاری جو ہے ڈیفینیٹلی جب 1 سال 2 سال ان کا ہسبینڈ ان کے پاس نہیں آئے گا، ان کے پاس مال بھی نہیں ہوگا اتنا کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات جو ہیں وہ چلا سکے، تو وہ اس صورتحال میں وہ نہ تو کسی اور سے نکاح کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آلریڈی نکاح میں ہیں، تو ان کے لیے بہت بری کنڈیشن ہو جاتی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ احکامات نازل کیے کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے تو اگر وہ 4 ماہ کے بعد، ٹھیک ہے 4 مہینے کا اس کے پاس ٹائم ہے، وہ اچھے سے سوچ لے کہ اس نے اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ 4 مہینے کا ٹائم ہے، اگر وہ 4 مہینے کے اندر 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ اپنے بیوی سے رجوع کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اگر تو وہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ رجوع ہے وہ نہیں کرتا تو 4 مہینے کے بعد خود بخود ہی ان کی طلاق ہو جاتی ہے، اور وہ طلاق ہوتی ہے دوسری طلاق بائنہ، ٹھیک ہے۔ طلاق بائن جس کو کہنے ہیں، طلاق کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، اس کے ڈیفرنٹ احکامات ہیں۔ آپ جو نیکسٹ ہمارا لیکچر نا وہ طلاق کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو وہ سارا وہاں پہ بتاؤں گی۔ ابھی الا کے بارے میں حکم ہے تو ہم ان کا پڑھ لیتے ہیں۔ تو جو ہے نا وہ 4 مہینے کے بعد اگر وہ رجوع نہیں کرے گا تو خود بخود طلاق ہو جائے گی، اور وہ طلاق ہوگی طلاق بائنہ مین دوسری طلاق۔ اس طلاق کے بعد جو ہے وہ جو ہے نا دوبارہ سے نکاح کر کے آپس میں دوبارہ سے رہ سکتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تو وہ صلح کر لیں یا پھر وہ واپس 4 مہینے کا انتظار کریں، اور اگر جو ہے وہ واپس رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ، اور اگر عزم الطلاق، انہوں نے ارادہ کر لیا طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے۔ 2 ہی صورتیں ہو سکتے ہیں، یا تو اس کی طرف رجوع کر لیں یا پھر طلاق دے دے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر طلاق دیتے ہیں، اب طلاق کے بارے میں کہ جب طلاق دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہے، والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن، انتظار کریں، بانفسہن، اپنی نفس کا یا اپنی تئی سے، ثلاثۃ 3 قروء، مدت حیض، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے تو وہ 3 حیض تک انتظار کرے گا ہے، چونکہ طلاق کا جو ہے وہ ہم نے آگے پڑھنا ہے، بٹ پھر بھی میں آپ کو جو ہے نا بتا دیتی ہوں اس کے کچھ مسائل، کہ طلاق شدہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا ان کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، اب ان کی جو عدت کی مقدار ہے نا وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اگر تو کوئی ایسی لڑکی ہے جس کو جو ہے نا وہ شوہر کے پاس نہیں گئی ابھی تک، فار ایگزامپل جیسے ابھی آج کل کیسے ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، نکاح پہلے ہو جاتا ہے اور بعد میں جا کے جو ہے نا وہ رخصتی ہوتی ہے، تو اگر فار ایگزامپل ایسا ہو کہ نکاح ہو گیا اور رخصتی ہونے سے پہلے ہی جو ہے کوئی ان کی لڑائی ہو گئی ہے، فائٹ ہو گئی ہے، تو اس نے طلاق دے دی ہے، تو اس کنڈیشن میں جو لڑکی ہے وہ عدت نہیں بیٹھے گی، اس پہ عدت نہیں آئے گی۔ اور اگر جو ہے کوئی حاملہ عورت ہے، فار ایگزامپل حاملہ تھی اور اس کو جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہے، تو جب تک اس کے بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی تب تک وہ عدت میں رہے گی، ٹھیک ہے، تب تک اس کی جو ہے نا وہ عدت ہے۔ اور چھوٹی بچی اگر جس کو بھی حیض نہیں آتا ہو، یا پھر بوڑھی عورت جس کو حیض جو ہے ختم ہو گیا ہو، تو ان کے لیے جو ہے وہ 3 ماہ کی مدت ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ڈیفرنٹ جو ہے نا، اور ایک اور کہ جس کے شوہر کی ڈیتھ ہو جائے، ایک تو طلاق دی ہے نا، اور ایک جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے، وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عدت پہ بیٹھتی ہیں، تو یہ ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وَلَا يَحِلُّ، اور نہیں جائز، لہن ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائے، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحم میں، ان اگر
کننا ایمان رکھتی کننا ہے وہ یؤمنہ ایمان رکھتی باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وبعولتہن اور خاوند ان کے احق زیادہ حقدار ہیں۔ اچھا یہاں پہ یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں نا کہ جائز نہیں ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو ان کے رحم میں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ عدت کی حالت میں، اور اب عدت کی حالت میں اس کو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ جو اپنی پریگننٹ کی اس کی کنڈیشن ہے وہ اپنے شوہر کو بتا دے کہ میں پریگننٹ ہوں۔ کچھ خواتین ایسے ہوتی ہیں ان کو طلاق ہوئی ہوتی ہے اور وہ اپنے شوہر کے مینس کہ اب شوہر کے پاس دوبارہ نہیں جانا چاہتی، تو وہ نہیں بتاتی کہ وہ پریگننٹ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ سے صلح ہو جائے اور مجھے دوبارہ اسی کے پاس جانا پڑے، تو وہ نہیں بتاتی، چھپا لے جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ نہیں، اگر تمہیں پتہ چل گیا کہ تم پریگننٹ ہو تو تمہیں اپنے شوہر کو جو ہے وہ لازمی بتانا ہے، اگر تم اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہو۔ وبعولتہن اور خاوند ان کے حق زیادہ حقدار ہیں بردہن کے واپسی ان کی، فی ذالک اس میں، ان اراد وہ چاہیں اصلاح بہتری، مینس کہ جب ان کو پتہ چلے کہ وہ پیرنٹس بننے والے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اصلاح کر لیں، اور یہ زیادہ حقدار ہے اور یہ زیادہ مناسب بھی ہے، کیونکہ جو بچہ اس کو اس کے ریئل جو پیرنٹس ہیں، جو فادر ہے مدر ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی صحیح طریقے سے سنبھال نہیں سکتا نا، تو اس کی پرورش کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ماں باپ ساتھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ وَلَهُنَّ اور ان کے لیے مثل جیسے الذی جو علیہن فرض ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، مینس کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ عورتوں کے لیے وہی حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے، وللرجال اور مردوں کے لیے علیہن ان پر درجاتن ایک درجہ ہے، واللہ اور اللہ عزیز حکیم عزت والا غالب حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو مرد ہے نا اس کو تھوڑی اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی، وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے اپنے گھر کا، تو اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے ایک وومن کو بھی، جتنا اسلام نے ایک وومن کو درجہ دیا ہے نا، کسی بھی مذہب نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت ماں کے قدموں کے تلے رکھ دی ہے، وہ اولاد پیدا کرتی ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہوئی ہے، بہن ہو، بیوی ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اتنے درجے رکھے ہوئے ہیں، بٹ ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مرد کی بھی فضیلت رکھی ہے۔ ڈیفینیٹلی ان کا درجہ عورت سے مزید زیادہ ہوتا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ مردوں کا جو ایک درجہ ہے وہ عورت سے زیادہ ہوتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔